کیا آپ جانتے ہیں کہ سال کی ایک ایسی رات بھی آتی ہے جب تقدیر کے فیصلے لکھے جاتے ہیں؟ ایک ایسی رات جب اللہ تعالیٰ کی رحمت پکار پکار کر کہتی ہے کوئی مغفرت مانگنے والا کہ میں اسے بخش دوں، ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اسے رزق عطا کروں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم صرف شب برات کے فضائل ہی نہیں بیان کریں گے، بلکہ ویڈیو کے آخر میں ہم ایک ایسی خاص دعا پر بات کریں گے جو زندگی بدل دینے والی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستو، آج ہم ایک ایسی بابرکت رات کے بارے میں بات کریں گے جس کا ذکر احادیث میں بھی ملتا ہے اور جسے مسلمان بڑی عقیدت سے مناتے ہیں۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں شب برات کی۔ شعبان کی 15ویں رات کو شب برات کہا جاتا ہے۔ یہ رات مغفرت، رحمت اور دعاؤں کی قبولیت کی رات ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ شب برات کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، اس رات ہمیں کون سے اعمال کرنے چاہیے اور وہ کون سی غلط فہمیاں ہیں جن سے ہمیں بچنا چاہیے۔ سب سے پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ شب برات دراصل ہے کیا۔ شب فارسی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے رات، اور برات کا مطلب ہے چھٹکارا یا بریت، یعنی گناہوں سے چھٹکارا پانے کی رات۔ اسلامی کیلنڈر کے 8ویں مہینے شعبان المعظم کی 14ویں اور 15ویں تاریخ کی درمیانی شب کو یہ رات آتی ہے۔ احادیث میں اس رات کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کو بہت اہمیت دی اور خود بھی اس رات میں عبادت کا اہتمام فرمایا۔ بہت سے علماء کرام اس بات پر متفق ہیں کہ یہ ایک فضیلت والی رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں اور ان کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ آئیے اب جانتے ہیں کہ احادیث مبارکہ میں اس رات کی کیا فضیلت بیان کی گئی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ شب نصف شعبان ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نصف شعبان کی رات کو آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے زیادہ لوگوں کو بخش دیتا ہے۔ ان حدیث سے اس رات کی اہمیت اور فضیلت کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ یہ وہ رات ہے جب اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش پر ہوتی ہے اور وہ اپنے گنہگار بندوں کو بخش دیتا ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کی مغفرت اس رات میں بھی نہیں ہوتی۔ وہ کون لوگ ہیں، آئیے جانتے ہیں۔ احادیث میں ان بدنصیب لوگوں کا بھی ذکر ہے جن کی اس بابرکت رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان میں شامل نہ ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نصف شعبان کی رات کو اپنی تمام مخلوق پر نظر رحمت فرماتا ہے اور مشرک اور کینہ پرور کے سوا سب کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اس حدیث کی روح سے دو طرح کے لوگ اس رات کی بخشش سے محروم رہتے ہیں۔ وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ کینہ پرور وہ لوگ جو دوسروں کے دل میں بغض، حسد اور کینہ رکھتے ہیں۔ ایک اور روایت میں قاتل، والدین کے نافرمان، شرابی اور رشتہ توڑنے والے کا بھی ذکر ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم فوری طور پر شرک سے توبہ کریں، اپنے دلوں سے کینہ، بغض اور حسد نکال دیں اور تمام کبیرہ گناہوں سے سچی توبہ کریں۔ اب بات کرتے ہیں کہ ہمیں شب برات میں کون سے مستحب اعمال کرنے چاہیے تاکہ ہم اس رات کی برکات سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں۔ نوافل اور انفرادی عبادت۔ اس رات میں کثرت سے نوافل ادا کریں، طویل رکوع اور سجدے کریں اور اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کر دعا مانگیں۔ قرآن کریم کی تلاوت کریں، خاص طور پر سورۃ یاسین، سورۃ الدخان اور سورۃ الواقعہ کی تلاوت کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اپنے گناہوں پر ندامت کے ساتھ توبہ کریں اور کثرت سے استغفار کریں۔ اپنی دنیا و آخرت کی بھلائی کے لیے اپنے والدین، رشتہ داروں اور تمام امت مسلمہ کے لیے دعائیں مانگیں۔ درود شریف، کلمہ طیبہ اور دیگر اذکار کا کثرت سے ورد کریں۔ جن لوگوں کی نمازیں قضا ہوئی ہیں وہ اس رات میں قضا نمازیں ادا کرنے کا اہتمام کریں۔ یاد رہے کہ ان تمام اعمال کا مقصد اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے، کوئی خاص طریقہ یا رسم نہیں۔ اپنی استطاعت کے مطابق عبادت کریں۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ شب برات سے متعلق بہت سی غلط فہمیاں اور بدعات بھی ہمارے معاشرے میں رواج پا گئی ہیں۔ ہمیں ان سے بچنا چاہیے۔ گھروں اور مساجد کو چراغاں کرنا۔ شب برات میں چراغاں کرنا یا آتش بازی کرنا ثابت نہیں ہے۔ یہ ہندوؤں کے تہواروں سے ماخوذ ہے اور شرعاً اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اس رات میں کوئی خاص پکوان بنانا اور اسے لازمی سمجھنا بھی بدعت ہے۔
اپنی استطاعت کے مطابق کچھ بھی بناکر کھلایا جا سکتا ہے، لیکن اسے لازم نہ سمجھا جائے۔ اگرچہ قبرستان جانا سنت ہے، لیکن اس رات قبرستان جانے کا خاص اہتمام کرنا اور اسے ضروری سمجھنا بھی صحیح نہیں۔ اجتماعی طور پر مساجد میں شب برات کی نماز ادا کرنے کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ انفرادی عبادت زیادہ بہتر ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم دین کو اس کی اصل شکل میں اپنائیں اور کسی بھی ایسی چیز سے پرہیز کریں جس کا دین میں کوئی ثبوت نہ ہو۔ تو پیارے ناظرین، شب برات ایک بابرکت رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت کے دروازے کھلے ہوتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اس رات کو اللہ کی عبادت میں گزاریں اور اپنے گناہوں سے سچی توبہ کریں۔ انفرادی طور پر عبادت کریں، اللہ سے خوب دعائیں مانگیں اور سب سے بڑھ کر اپنے دلوں کو کینہ اور بغض سے پاک رکھیں۔ ناظرین، ویڈیو کے شروع میں نے ایک خاص دعا کا ذکر کیا تھا۔ وہ دعا ہے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اس رات اللہ سے بس اس کی معافی مانگ لیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس بابرکت رات کی برکات سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، ایک اور اہم بات جو اس رات سے جڑی ہے وہ ہے تقدیر۔ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ اگر سب کچھ پہلے سے لکھا جا چکا ہے تو پھر دعا کا کیا فائدہ؟ حقیقت یہ ہے کہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ شب برات وہ رات ہے جب آپ اللہ سے اپنی صحت، رزق، اولاد اور زندگی کی خیر مانگ کر اپنی آنے والی تقدیر کو بہتر کروا سکتے ہیں۔ اگر آپ پریشان ہیں، قرض میں ڈوبے ہیں یا بیماری نے گھیرا ہوا ہے تو آج کی رات اللہ کے سامنے اپنی عرضی رکھ دیں۔ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اب آپ ایک ایسی نماز سیکھیں جو آپ کی زندگی کے صغیرہ اور کبیرہ، پرانے اور نئے تمام گناہ معاف کروا دے تو وہ ہے صلاۃ التسبیح۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو یہ نماز سکھائی اور فرمایا کہ اگر ہو سکے تو روزانہ پڑھو، ورنہ ہفتے میں ایک بار، مہینے میں ایک بار، سال میں ایک بار یا کم از کم زندگی میں ایک بار ضرور پڑھو۔ شب برات اس نماز کی ادائیگی کا بہترین وقت ہے۔ اس میں 300 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھا جاتا ہے۔ اس کے ہر لفظ پر رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اب ایک بہت کڑوی مگر ضروری بات، ہم رات بھر مصلی پر بیٹھ کر العفو پکارتے ہیں، یعنی اے اللہ ہمیں معاف کر دے، لیکن کیا ہم نے اپنے بھائی، اپنی بہن یا اپنے دوست کو معاف کیا ہے؟ یاد رکھیے، جس کے دل میں کینہ ہے اس کی دعا آسمان تک نہیں پہنچتی۔ آج کی رات کا ایک بڑا عمل یہ بھی ہے کہ اپنے فون اٹھائیں، ان لوگوں کو میسج کریں یا کال کریں جن سے آپ کی ناراضگی ہے، ان سے معافی مانگ لیں یا انہیں معاف کر دیں۔ جب آپ زمین والوں کو معاف کریں گے تو عرش والا آپ کو معاف کر دے گا۔ اے اللہ، اس بابرکت رات کے صدقے جتنے لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان کی جائز مرادیں پوری فرما۔ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا کر، جو بے روزگار ہیں انہیں حلال رزق عطا کر۔ ہمارے ملک اور پوری امت مسلمہ پر اپنا رحم فرما۔ ہمیں اس رات کی صحیح قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ناظرین، امید ہے یہ ویڈیو آپ کے لیے نہ صرف معلوماتی بلکہ ایمان افروز بھی رہی ہوگی۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ پیغام کسی اور کی زندگی بدل سکتا ہے تو اسے شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالی ہمیں اس بابرکت رات کی برکات سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں تاکہ وہ بھی اس بابرکت رات سے متعلق صحیح معلومات حاصل کر سکیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔